جادو اسلام سے پہلے کس قوم نے سب سے پہلے کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونکہ جنات پہ حکومت دی گئی، انہوں نے پوری دنیا میں جتنی جادو کی ڈاکٹرائن تھیں، جتنی منتروں کی کتابیں تھیں، جتنا سارا کچھ تھا وہ اکٹھا کروا لیا۔ جو اس وقت جنات کا بادشاہ مانا جاتا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہے۔ فری میسن سے ان کے ہاتھ کو جادو کے نسخے لگے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ صرف ایک صفحہ چوری ہوا تھا۔ پوری دنیا میں جتنا جادو موجود ہے وہ صرف ایک صفحے کی وجہ سے ہے۔ ہاروت ماروت سے دنیا میں جادو آیا تھا۔ جن فرشتوں نے جس کو سکھایا تھا دیٹ واز ڈیانا، the goddess of magic۔ لیکن جادو کا جو تھے مدد شیاطین جنات سے لیتے ہیں۔ ہوتی شیطانوں سے ہے۔ جنتر منتر تنتر، تنتر سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تربت کے اوپر مزار ہے، کسی کی قبر ہے، اس کے اوپر چھڑی گاڑی ہوئی ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ جادو ایک شیطانی عمل ہے جس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے دو فرشتے ہیں جن کے ذریعے جادو اس دنیا میں آیا؟ جنتر منتر اور تنتر جادو کی کون سی خطرناک اقسام ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت سے جادو کے کتنے نسخے چرائے گئے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کالا جادو پر پوری دنیا میں بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ جادو کی حقیقت ہے کیا؟ جادو اسلام سے پہلے تھا؟ کس قوم نے سب سے پہلے کیا تھا؟ میری اسپیشلائزیشن قرآن پاک ہے، میں نے ساری زندگی قرآن پاک پڑھا، مجھے وہ آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور میں چونکہ عالم بھی نہیں ہوں لیکن جتنا کہ مجھے آتا ہے میں اس کی روشنی میں نے اس لیے قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے نا وہ لکھ کے رکھی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 102 اور 103، اس کو میں روک کے تھوڑا تھوڑا اس کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر اس کی بات کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، اور یہ سلیمان کے عہد میں جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام، چلے میں پہلے آیت پڑھ دوں پھر اس کے بعد اس کی آگے تشریح کرتا ہوں۔ اور یہ سلیمان کے عہد میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھایا کرتے تھے، اور سلیمان نے نہ کفر کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے۔ ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ جی انہوں نے وہ جادو کی ترویج کی، یہ کی، اس کے اوپر کیوں لگتا ہے اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے۔ قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا ہوں، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 102 اور 103 سورہ بقرہ کی۔ یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل کے شہر میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پہ اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو لوگوں کا امتحان لیتے ہیں، اور اے لوگوں تم اپنا ایمان ضائع مت کرو، اے لوگوں اپنا ایمان ضائع مت کرو۔ یہ فرشتے بھی جادو سکھاتے ہوئے کہتے تھے کہ ایمان ضائع مت کرو، ہم سے کیوں سیکھتے ہو؟ یہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ اس کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ 2-3 چیزیں میں روک کے اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس کی ایک ایک کر کے اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اس میں بہت چیزیں ہیں، ان 2 آیتوں میں جادو کی پوری ڈائمینشن اللہ نے بیان کر دی، اور اتنی خوبصورت بیان کی ہے کہ آپ کی سوچ ہے، صرف قرآن پاک پڑھ لیں آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ ہاں، اس سے آگے یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں فائدہ بالکل نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی جانوں پہ کتنا برا سودا کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ یہ سمجھ لیتے۔ اب یہ آیت ہے، اب رک کے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت 102 اور 103 میں اللہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ تو جادو کے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے؟ جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسرائیلیات کی ایک روایت ہے کہ لوگ جو ہے وہ قضائے الہی سے زیادہ جادو سے مرنے لگے تھے۔ لوگوں میں جادو کا چلن اتنا زیادہ ہو گیا تھا، ہر گھر میں ہر جگہ یہ جادو کی ڈاکٹرائنز پہنچ گئی ہوئی تھیں، اور پوری سوسائٹی میں جادو کی وجہ سے ایک امبیلنس ہو گیا تھا۔ اچھا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونکہ جنات پہ حکومت دی گئی، انہوں نے پوری دنیا میں جتنی جادو کی ڈاکٹرائن تھیں، جتنے منتروں کی کتابیں تھیں، جتنا سارا کچھ تھا وہ اکٹھا کروا لیا۔ اب حضرت سلیمان پہ الزام یہ لگتا ہے، ہم لوگ اپنی سوچتے ہیں نا، ہمارے ذہن چھوٹے ہیں، نبی
اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے. بے شک کوئی شک نہیں. نبی وہ کام کبھی نہیں کرتا جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جادو کی کتابیں اکٹھی کروا لی تھی تو وہ ضائع کیوں نہیں کروائیں؟ انہیں اپنے تخت کے نیچے دفن کیوں کروا دیا؟ ٹھیک ہے. اب اس کی جواب، اس کی بڑی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے شیطان کو ختم کر دیا ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادو کی کتابیں تلف کروا دیتے. اگر اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے اس کو ختم کرا دیتے جو اس کی جو تھی، اور وہی کتابیں جنہوں نے آخری وقت میں بطور ہتھیار استعمال ہونا تھا آرمگیڈون میں. یہ دنیا کی جو جتنی ایلیومیناٹیز ہیں، یہ ساری جو نیگیٹو طاقتیں ہیں، یہ کیوں قبالہ کو پروموٹ کرتی ہیں؟ کیوں یہ نیگیٹو چیزوں کو یہ کہا پروموٹ جاتا ہے نا کرتی جو ہیں؟ ایلومیناٹیز اور فری میسنس ہیں ان کے ہاتھ کو جادو کے نسخے لگے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے جو نسخے ہیں نا، وہ جو نسخے کی بات کرتے ہیں، بڑی ہو گئی بات. جتنی کتابیں پوری دنیا میں جادو کی تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جو ان کی تابع طاقتیں تھیں، جنات تھے وغیرہ تھے، ان سے اکٹھے کروائیں. جہاں ایک جگہ پڑی ہوئی تھی وہاں پہ ان ساری کتابوں میں سے صرف ایک صفحہ چوری ہوا تھا. آج پوری دنیا میں جتنا جادو موجود ہے وہ صرف ایک صفحے کی وجہ سے ہے. یہ آپ کو میں نے اس دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے جو اتنی کھدائیاں کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ تابوت سکینہ یہاں دفن نہیں ہے، اور تابوت سکینہ ایسی چیز ہے جو دفن ہو بھی نہیں سکتی. وہ اللہ کی مشیت کا نام ہے، وہ اللہ کی اس کووننٹ کا نام ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس معاہدے کا نام ہے. وہ زمین کی پہنائیوں میں نہیں جائے گا، وہ کہیں اور محفوظ ہے. وہ زمین کی پہنائیوں میں کھدائیاں کر کے بیت المقدس کے ارد گرد وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اتنی ڈیپ کھدائیاں کر کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ یہی نسخے تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے جو ہے ان کو دفن کروایا تھا. اور پھر ان کو بھی پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کوئی چھوٹا موٹا کوئی 2 فٹ بائی 2 فٹ کا نہیں تھا. وہ پہاڑ کاٹ کے ایک تخت بنا ہوا تھا جس پہ ان کی فوج ٹریول کرتی تھی. وہ ایک بہت بڑے ایک جزیرے کی طرح ہوا پہ اڑتا تھا جس کو ہوا اڑائے پھرتی تھی. وہ بہت بڑا، یعنی کئی کلومیٹر چوڑا اور کئی کلومیٹر لمبا، جس کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے، ان کی فوج کے وہ جرنیل جو دور دراز سفر نہیں کر سکتے، یعنی لاجسٹکس بھی تو ان کے ساتھ جاتے تھے. ایسے ہی اکیلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر تھوڑی کرنا ہوتا تھا. یعنی جہاں پہ انہوں نے جانا ہے، ان کے فوجی، ان کی چیزیں، جو مطلب جو فوج، پرندے بھی اڑ لیتے ہیں، جنات بھی اڑ لیتے ہیں، باقی بھی اڑ لیتے ہیں. باقی کی فوج جو ہے وہ کیا مطلب پیدل آتی تھی پیچھے. حضرت سلیمان تو فوراً پہنچ گئے، اور فوج آ رہی ہے 2 سال بعد. فوج بھی ان کے ساتھ ان کے تخت کے اوپر ٹریول کرتی تھی. تو وہ چھوٹا موٹا تخت نہیں تھا، وہ کئی کلومیٹر کے اوپر محیط تھا، جس میں ان کی فوج بھی ان کے ساتھ ٹریول کرتی تھی. اس تخت کے نیچے، یعنی اتنے بڑے پہاڑ کے نیچے انہوں نے وہ دفن کروائی تھی کہ نکل ہی نہ سکیں. تو آج ہی اس پہاڑ کے نیچے سرنگیں لگا کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ نیشنل ٹریجر جسے کہتے ہیں، وہ یہی جادو کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے حضرت سلیمان پہ یہ جو ہے نا نعوذ باللہ الزام لگتا ہے کہ جی انہوں نے جادو کو رہنے دیا، جس کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے. تو شیطان، اللہ کہتا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ وہ شیطان تھے جو کافر ہو گئے ہوئے تھے. ان کے دور میں جو شیطان، دیکھیں جنات میں بھی اس مسلمان اور کافر دونوں ہیں. آگے چل کے میں بات کرتا ہوں کہ یہ جنات میں کیا سین ہے، کیا چیزیں. اور وہ جو ہاروت ماروت کی بات کی، ان 2 فرشتوں سے دنیا میں جادو آیا تھا. ان 2 فرشتوں کی آپ کو میں نے بک آف اینوک میں ذکر کیا تھا نا کہ وہ واچرز تھے. واچرز آئے، انہوں نے کیا، وہ اعتراض کیا کرتے تھے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے نا یہ بات کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ جو آپ جو زمین پہ انسان کو اتارے ہیں یہ تو خون ریزی کرے گا. آیت میں موجود ہے نا یہ جملہ. تو فرشتوں کو کس نے کہا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا؟ اصل میں کچھ فرشتے ہیں جن کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی. کچھ فرشتے ہیں، یعنی جس طرح ڈائمینشنز ہوتی ہیں، کچھ فرشتے ہیں جن کے اندر کچھ تھوڑی بہت سوچنے کی صلاحیت ہے. کچھ فرشتے ہیں، یعنی آپ سمجھیں، ہم نے یہ 2 فرشتے ہیں نا، ایک اچھائی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے. تو اگر فرشتوں کو اچھائی اور برائی کا شعور ہی نہیں ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ اللہ نے ان کو اچھائی اور برائی کا شعور دیا تو وہ لکھتے ہیں نا. تبھی تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے، جب فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا تو اللہ نے انہیں کہا تھا کہ جو ہے وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ نے جب آدم علیہ السلام کہا کہ آدم کو ہم نے علم الآدم اسماء کلھا، ہم نے اسماء کا سارا ذکر دیا، اور فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس تو وہ علم ہی نہیں ہے جو آپ نے دیا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرشتوں کو تو یہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ کچھ فرشتوں کو کچھ ادراک تھا، کچھ کو نہیں تھا، کچھ کو تھا. ان فرشتوں میں سے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ کے قریب سمجھتے تھے، جو بڑے
اللہ کے بڑے قریب تھے, بڑے اپنے آپ کو, جو شیطان بھی تو اسی زوم میں تھا نا کہ میں اللہ کا بڑا مقرب ہوں اور میں فرشتوں کا استاد ہوں اور میں یہ سارا کچھ. پھر وہ ابلیس ہو گیا, پھر وہ شیطانیت کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح کچھ فرشتے تھے جن کو زوم تھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے بڑے قریب ہیں, ہم اس کو رائے دے سکتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے. انہوں نے پھر اللہ کے سامنے شیطان پہ, انسان کے اوپر, آدم علیہ السلام کے اوپر اعتراض کیا اور وہ شیطانیت کی راہ پہ چلنے لگے. ان میں سے 200 فرشتے جو تھے وہ واچرز بنے, جنہوں نے آ کے دنیا میں جنگ سکھائی اور وہ مختلف چیزوں کی, وہ جینیٹک انجینئرنگ اور یہ اور ساری اس کی بنیاد ڈالی, جس کو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں اللہ نے غرق کیا. یہ قرآن پاک کے واقعات ہیں سارے بیٹا. اس کے بعد 2 فرشتے ایسے تھے جن کو اللہ نے یہ نیگیٹو چیزوں کا علم, دیکھیں دیتا تو اللہ ہے نا, اللہ کائنات کی اچھائی برائی ہر چیز کا مالک اللہ ہے نا. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ تو نعوذ باللہ نہیں ہے نا کہ اچھائی کا رب یہ ہے اور برائی کا رب یہ ہے. انڈاؤٹڈلی اللہ ہی ہے نا. تو جو کچھ بھی تھا اللہ کا ہے نا. اسی جگہ ایک اور آگے چل کے بتاتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ نے اسی آیت میں ایک چیز ہے, میں اس کو آگے جا کے بتاتا ہوں, یا پھر اس کو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر میں نے ابھی اس کو کوٹ کر دیا. تو وہ فرشتے آئے, وہ آ کے لوگوں کو کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کچھ علم دیا ہے, لیکن تم جو ہے نا نہ سیکھو, تم کافر ہو جاؤ گے. فرشتے کہتے تھے کہ تم لوگوں اپنا ایمان ضائع مت کرو, قرآن پاک کے لفظ ہے. لیکن پھر لوگ ان کو جو ہے وہ کرتے تھے. اب اللہ نے فرشتوں کا بھی امتحان لینا تھا, فرشتے بھی اپنے زوم میں نیچے آ گئے تھے کہ جی ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں. تو پھر وہ لوگوں کے چکر میں پھنس گئے. پھر انہوں نے جو ہے وہ جادو سکھایا. اب اس میں جادو میں بہت ساری کہانیاں ہیں. اس میں ایک مفروضہ یہ ہے, میں نے آپ کو کہا تھا جادو کی دنیا میں سب سے خوبصورت کتاب ہسٹری آف میجک کی دنیا میں ایک ہی کتاب ہے, اس کا نام ہے ہسٹری آف گولڈن بک. ہسٹری آف گولڈن بک جو ہے اس کا ایک ترجمہ کیا ہے نگار شات والوں نے شاخ زرین کے نام سے, اور شاخ زرین ہی کی ایک تلخیص کی ہے ہاشمی صاحب نے جادو اور مذہب کے نام سے. یعنی 3 کتابیں پاکستان کے اندر, یہ 3 کتابوں سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے. ویسے تو یہ ہسٹری آف گولڈن بک دنیا کی 47 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے, فرینچ میں, جرمن میں, یہ دنیا کی بہت بڑی بڑی کتابوں میں, مطلب ریفرنس بک یہی ہے ہسٹری آف گولڈن بک. اس کی 47-48 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں. دنیا کی بڑی لائبریریز میں اس کے مختلف ترجمے موجود ہیں. اردو میں اس کا جو بہترین ترجمہ ہوا وہ ہے شاخ زرین, نگار شات پبلیکیشنز نے اس کو چھاپا ہے, وہ پاکستان میں مل جاتی ہے اور عام مل جاتی ہے. اس میں جب یہ ذکر آتا ہے کہ وہ جن فرشتوں نے جس کو جو ہے وہ سکھایا تھا, دیٹ واز ڈیانا دا گاڈیس آف میجک. کچھ لوگ اس کو وینس کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ڈیانا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ڈیانا نے یہ سارا کچھ سیکھا تھا. اور پھر ڈیاناز لیک جو ہے, جس کی وجہ سے جو دنیا کا سب سے بڑا سینٹر آف میجک کہلاتا ہے, کہ وہ لیک ہے, اس کے گرد سنہری رنگ کی جھاڑیاں ہیں. یعنی آپ صرف اپنی جہاں سے بھی نکلیں اس لیک تک ہو کے واپس آ جائیں, یعنی اس لیک کی حدود سے, یو وڈ بی میجیشین. اس کا ایمبینس اتنا شاندار ہے کہ وہ شاندار کہہ رہا ہوں, مطلب وہ اتنا ہے کہ وہ آپ کے اندر آپ کو جادوگر بنا دے گا. جادوگر میں نے بالکل شروع میں کہا کہ آپ کے اندر کا روشنی ختم ہو جائے, اندھیرا ہو جائے, جادوگر ہیں آپ. صحیح, اندھیرے میں کوئی بھی چیزیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, صفل کیا آتا ہے, مٹی کیا کہتے ہیں, اندھیرا. مٹی کے اندر جا کے, قبر بھی تو صفل ہوتی ہے نا, کہ قبر بند ہو جاتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, وہاں کوئی لائٹ تھوڑی ہوتی ہے. تو اسی طرح صفلی علم بھی وہی کہتے ہیں کہ جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اب چونکہ میں آیت کی تشریح کر لوں پھر میں آتا ہوں باق میں, کیونکہ یہ باتیں اگر میں بیچ میں انٹرمنگل کرتا رہوں گا نا تو علیحدہ ہو جائیں گی. وہ فرشتے کہتے تھے کہ ایسا جادو مت سیکھو, یہ تمہارا ایمان ضائع کر دے گا. اور پھر یہ لوگ سیکھتے تھے ایسا جادو کہ جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے. یہاں پہ جس چیز کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ کسی چیز کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ اس کو حکم دے. اللہ کے مطلب جادو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جادو کوشش ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کی تقدیر میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر ہوگا, یا آپ کا رابطہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے تو ہوگا. اندھیرا اتنا تگڑا نہیں ہے کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے. میں نے اسی طرح کہا ہے کہ شیطان آپ کو انسینٹیو دیتا ہے, آپ خود نیگیٹیوٹی میں گرتے ہیں, شیطان آپ کو گھر سے اغوا نہیں کر سکتا, شیطان آپ کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا. کل کو آپ قیامت والے دن یہ نہیں کہیں گے کہ جی شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا, آپ خود بہکے تھے. شیطان نے آپ کو چیزیں دکھائی تھیں, لذات دکھائیں کہ یہ کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, بھائی تمہاری مشکلات ہیں, تمہاری دکھ ہیں, میں اس کا حل کر دیتا ہوں, یہ جادو کے ذریعے فٹافٹ ہو جائے گا, تو ہو جائے گا, راستہ خود چنا. ٹھیک ہے.
تو وہ جو ایسی چیزیں ہیں وہ اپنی آپ نے انسان نے کرنی ہوتی ہیں. اللہ نے جہاں انسان کو جو ہے وہ مجبور رکھا ہے کچھ چیزوں کی جو ہے اس کے اوپر نہیں ہے, تو کچھ چیزوں کا اختیار بھی تو دیا ہے نا, مختار بھی تو بنایا اللہ نے. بالکل ٹھیک ہے, کل مختار اللہ ہے لیکن آدھا مختار تو انسان بھی ہے. اچھائی اور برائی کا راستہ اللہ نے دکھا دیا ہے, آپ نے چننا ہے نا. اللہ نے دین کا راستہ آپ کو دے دیا, آپ نے چننا ہے نا. اچھے اور برائے اعمال کی تمیز اللہ نے دے دی, آپ نے کرنے ہیں نا, اللہ نے تو نہیں کرنے. تو اگر اللہ نہیں کرنے ہیں تو پھر حساب کتاب کیوں ہے؟ تو اس لیے انسان کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے نا, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے نا, وہ کہاں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, جادو اثر نہیں کرتا, جادو امر الہی کے تابع ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو آپ کو حضرت معاذ کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ سارے بھی کوشش کر لیں, ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے, تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ ایک اور ہے کہ جب بھی کوئی جادو کا سوچتا ہے تو وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کافر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, پھر ایک اور حدیث کا جملہ ہے, لمبی حدیث ہے, اس کا چھوٹا جملہ ہے, ان السحر حق والساحر کافر, کہ سحر حق ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جادو کرنے والا کافر ہے. پھر ایک حدیث جس کا میں نے ضمن میں ذکر کیا تھا, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صرف سوچتا ہے جادو کرنے کا, کیا نہیں, سوچتا ہے جادو کرنے کا کہ میں جادو سے اس کو فلاں کی چیز کو ٹھیک کر لوں یا کر لوں, تو سب سے پہلی جو چیز اس کے اندر سے جاتی ہے وہ اس کا ایمان ہے. دین ختم ہوتا ہے, روشنی ختم ہوگی تو اندھیرا ہوگا نا, آپ اس بات کو سمجھیے. جادو اندھیرے کا نام ہے, دوسری ڈائمنشن ہے کہ جو وہ بندہ اپنے اس عمل کو اللہ کے اذن سے جوڑتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ کالا جادو ہے, پھر ایک نوری جادو بھی ہوتا ہے. نوری جادو نہیں ہوتا, روشنی جادو نہیں ہوتی, اس کو سمجھیے. روشنی روشنی ہے, وہ نوری جادو وہ ہوتا ہے نوری علم, کالا علم اور نوری علم. نوری علم قرآن پاک سے ہوتا ہے, اور جو ہے وہ سفلی علم جو ہے وہ بھی قرآن پاک الٹا کر کے یا کچھ اس کے اوپر آگے جا کے بات کرتے ہیں وہ چیزیں. تو یہ جہاں پہ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایسی چیز کا انہوں نے سودا کیا, یہ سودے کا ذکر ڈاکٹر فاؤس کے ناول میں کہ انہوں نے اپنی روح اللہ کو بیچ دی, شیطان کو بیچ دی. کتنا برا سودا کیا. اب یہ روحیں بکتی ہیں, آج بھی ہوتی ہیں. یہی کہا رہا تھا شیطانی سوسائٹیز جو سیلیبریٹیز ہیں, پولیٹیشنز ان کو کہتے ہیں شہرت لے لو, شہرت لے لیں, مقام لے لیں, چیزیں لے لیں, دنیا میں مشہوری لے لیں, اس کے بعد ختم. اس کے بعد وہ شیطانیت میں گھر جاتے ہیں, پھر باہر نہیں نکل سکتے, کچھ بھی نہیں رہتا. اور ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ شیطان اگینسٹ نیچر, قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سودا کیا. سودا کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو ہوتی ہے وہ بزنس ڈیل وغیرہ. کتنا برا سودا کیا. کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ سمجھ لیتے. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر. حضرت سلیمان کی میں نے بات کر دی, جادو جو ہے وہ ہے اس میں ہے. پھر میں نے بات کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جو ہے وہ جادو سے پناہ مانگنے کی تلقین بھی کر رہا ہے کہ جادو سے جو ہے وہ اپنی پناہ مانگے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ نفع نقصان ساری دنیا مل کے بھی نہیں کر سکتی. اب ایک اور چیز یہاں پہ, ایک اور اہم ترین چیز کو, جادو جو ہے نا اس کے لیے سفلی مٹی یا ہمارا ایئرسفیئر جہاں پہ اس آدم علیہ السلام کو اتارا گیا ہے, یہاں پہ جادو ہے, اس کے باہر نہیں ہے. یہ سمجھیے گا. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا ہوائی چیزیں چھوڑ دی گئیں, ایسے ہی ہے, ہوائی چیزیں آ گئی, ہوائی مخلوقات, ہوائی مخلوق. ہوا کا ہونا ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جو ابو جہل نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا چاند توڑ کے دکھائیے, اس کو بھی پتا تھا کہ جادو نہیں ہوگا ایئرسفیئر کے بغیر. اب معوذتین جو سورت قرآن, سورہ فلق, سورہ ناس, اس کی طاقت بھی سمجھیے. قرآن پاک کی آخری 2 آیتیں, آخری 2 سورتیں, ٹھیک ہے, 113 اور 114. ٹھیک ہے, 113 اور 114. 113 3 + 1 + 1 5, 114 4 + 1 + 1 6. ٹھیک ہے, 5 اللہ اور رسول کے مرجر کا, اور 5 کے ساتھ جب توحید انٹر ہوتی ہے تو 6. میں نے پورا ایک فارمولا آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے, اس کوئی تفصیل نہیں بتاتا. نیومرولوجی والے اللہ کے اعداد 12,
رسالت مآب کے 11 اور 12 23 3 اور 2 5. جہاں بھی اللہ رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 ہوگا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے, یہاں پہ سارا تعلق جو ہے وہ اس انسان کا ہے. پڑھنے والی, پھوکے مارنے والی, حسد کرنے والا, سارا تعلق انسانوں سے ہے. اللہ اور رسول کا مرجر ہے, 113ویں صورت ہے, 5 ہے. اور ٹھیک ہے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اس میں سارا تعلق جو ہے وہ ڈیوائن کا ہے. 114:6 توحید, مشیت. قرآن پاک کی, میں الفا نمیرکس کا آدمی ہوں, میں نمبروں میں کھیلتا ہوں, مجھے قرآن پاک کے تفسیر اتنی بے شک نہیں آتی, میں کوئی عالم نہیں ہوں, مفتی نہیں ہوں, لیکن میں قرآن پاک کے نمبرز کو تھوڑا سا جانتا ہوں. یہ اللہ کی عطا ہے. تو جب میں یہ دونوں صورتیں دیکھتا ہوں جو قرآن پاک میں جادو کا سب سے بڑا توڑ مانی جاتی ہیں, اور بھی بہت ساری ہیں لیکن یہ ہیں, اس کا 113 اور 114 کو جمع کریں تو پھر یہ کیا بنتا ہے؟ 6 اور 5 11. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بادشاہ کونین کے اعداد 92, 9 اور 2 11. یہ قرآن پاک کی بھی آخری 11 آیتیں. اچھا ایک اور چیز, یہ دونوں کے نمبر بھی 11. سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیات جمع کریں. قل اعوذ برب الفلق سے ون ناس تک 11 آیتیں, 11 آیتیں ہیں ٹوٹل. یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے اتارا ہے. لولا لما خلقت الافلاق میں کیا کہہ رہا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا اگر آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانا مقصود نہ ہوتا, آپ کی تعظیم کروانی مقصود نہ ہوتی, تو کچھ بھی نہ بناتا. کنتو کنزن مخفین, وہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو اللہ نے اپنی پہچان کس کے ذریعے کروائی؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نا. اللہ نے تو آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ رسالت مآب ہے, ان کا کلمہ پڑھو. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ ہے, اس کو مانو. ہمیں تو اللہ کا نہیں پتا تھا, ہمیں تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے پتہ لگا کہ یہ اللہ. ہم نے مان لیا. اتنی مقدس زبان, اتنی مقدس زبان, اتنی عظیم زبان, اتنا کمال کا کریکٹر کہ جو جن کے کہنے پہ ہم نے وہ اللہ جو غیب میں اللہ ہے وہ مان لیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم مانتے ہوئے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. کم ٹو دا پوائنٹ, یہ انسان ہے, اس کو تمام مخلوقوں نے سجدہ کیا ہوا ہے. نیگیٹیوٹی نے, سب نے. شیطان نیگیٹو تھا نا, شیطان نے نہیں کیا, لیکن باقی جتنے لوگ اس کے اس وقت تھے, بعد میں وہ جیلے ہوئے, یہ جتنے یہ 200 واچرز تھے, یہ واچرز بھی تو اس وقت تھے. بعد میں انہوں نے جو ہے نا حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں نیچے آ کے تباہی مچائی, لیکن اس وقت تو انہوں نے سجدہ کیا تھا نا آدم علیہ السلام کو. بعد میں بگڑ گئے نا, اللہ کے کہنے پہ صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, باقی سب نے تو کیا تھا. یہ واچرز نے بھی کیا تھا, ہاروت ماروت بھی اس وقت تھے, انہوں نے بھی سجدہ کیا تھا. ان سب نے جو بھی اس چیز کے بانی تھے انہوں نے سجدہ کیا تھا. انسان یہاں کھڑا ہو انسانیت کے مقام پہ, اور یہ مخلوقوں کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ ڈال لیں. جب یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ اللہ سے ٹوٹے ہوئے. آپ کے اوپر جادو ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ اس طرح کا رابطہ نہیں ہے. یہ پچھلے دنوں سی این این کے اوپر یا ایک اور انٹرنیشنل تھا, یا ایک اور انٹرنیشنل بہت بڑا چینل ہے, وہاں پہ نا ایک ولیمناٹی خاتون کا اوپر ہوا تھا. جس دنوں میں آپ نے یہ میچ دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک تصویر ویڈیو آئی تھی کہ وہ عورت وہ سوئیاں چبو رہی ہے پتلے کو, اور وہ میچ کھیل رہا ہے اور وہ گر گیا ہے. تو اس کے بعد ایک انٹرویو ہوا تھا کہ یہ ہوتا کیسے ہے. تو اس میں ایک جملہ تھا, اس نے کہا جی یہ آپ کر لیتے ہیں ایسے. انہوں نے کہا ہاں ہم کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کے اوپر جادو نہ کر پائے ہوں؟ تو اس کا جملہ تھا یس. وہ لوگ کہ جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارا جادو ان کے اوپر اثر ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ اس انٹرویو میں وہ کوئی جادوگر عورت تھی جس کا وہ انٹرویو لے رہے تھے. انٹرنیشنل جو ہے وہ انٹرویو ہے, یہ ہوگا یہ اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بھی ہوگا. تو اس نے کہا تھا کہ ہاں وہ جو لوگ جو ہے وہ دین سے جڑے ہوئے ہیں اور موسٹ لائکلی دے آر مسلمز. یس ٹھیک ہے. اس نے کہا جی موسٹ لائکلی وہ مسلمز ہوتے ہیں جو اللہ کے نور سے جڑے ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہمارا جادو اثر نہیں کرتا. پھر میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ حضرت بایزید بستامی جب چلا کاٹ کے بستام شہر میں آئے تھے تو بستام شہر اس وقت جادو کا گاڑ ہوتا تھا. تو جب حضرت بایزید بستامی وہاں پہ تشریف لائے تو جادوگروں کو مجبوراً وہ شہر چھوڑنا پڑ گیا, کیونکہ حضرت بایزید بستامی کی موجودگی میں ان کا جادو چلتا ہی نہیں تھا. وہ نور کی اتنی تاثیر تھی کہ وہ ایک بندہ تھا پورے شہر میں, تمام جادوگروں کا جادو ناکام ہو گیا تھا. کیوں؟ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جادو جو ہے یہ ہوتا کیا ہے, اس میں کیا کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز
جو ہے وہ آپ کے اندر سے نور ختم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی ڈاکٹر ہے اس نے علاج کرنا ہے کہ فلاں کینسر ہے اس کا علاج کرنا ہے تو اس کو یہ تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ کینسر ہوتا کس وجہ سے. لیکن جادو کا جو ہوتے ہیں مدد شیاطین جنات سے لیتے ہیں. ہوتی شیطانوں سے ہے اور ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. جادو ہوتا ہی اس لیے. جادو کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ غیر فطری طور پہ ظہور پذیر ہو منفی طاقتوں کے ذریعے سے. بھائی دیکھو نا آپ عبادت کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, ورد وظیفے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ اللہ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں. اس اللہ کے نور کی وجہ سے آپ کے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ہے نوری علم, یہ پڑھائی ورد وظیفے جسے آپ ٹھیک کرتے ہیں. اب اسی کے اندر کام آپ نے وہی کرنا ہے لیکن آپ مدد مانگ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی بھی شیطانی طاقتوں سے. اور یہ جو کتابیں بنی ہوتی ہیں جسے شیطانی بائبل کہا جاتا ہے, ڈیولز بک سیٹنک کہا جاتا بائبل ہے, یہ وہ سارا کچھ بیٹا, اور وہ جو ہے وہ جو کالی کتاب ہے یہ ساری وہی ہے نا. اور ان ساروں کے پیچھے وہ ایک صفحہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں چھڑایا گیا تھا, وہ بھی تو مشیت الہی تھی. آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ شیطان جن جو ہے وہ حضرت سلیمان کی چیزوں میں سے چیزیں چرا کے لے گیا. اللہ نے زندگی کا نظام چلانا ہے. اندھیرے کے بغیر روشنی کا وجود نہیں ہے, بلکہ اندھیرا ہی ہے جو روشنی کی قدر کراتا ہے. آپ جب اندھیرے میں پھنستے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ روشنی کتنی قیمتی ہے. آپ جب سمندر میں ڈوبتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کشتی کتنی قیمتی ہے جس کے اوپر بیٹھ کے آپ. قرآن پاک میں اللہ ایسے ہی کہتا ہے کہ دیکھو وہ ہم نے کشتیاں کیسے چلائیں سمندروں کا سینہ چیر کے. وہ اللہ آپ کو احساس دلاتا ہے. لی آیات اولی الالباب ایسے ہی ہے. اب یہ جو جادو ہے نا بیٹا, یہ جادو میں بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ میں کوئی برانڈ امبیسیڈر نہیں ہوں ان کا کہ جی وہ یہ ہوتے ہیں, جی وہ جنات ہوتے ہیں, جی وہ فلاں ہوتے ہیں. لیکن مطلب قرآن میں بتایا گیا کہ جادو کن کن طریقوں سے ممکن ہو سکتا ہے. احتیاط 100% حدیث میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, بہت سارے اولیاء کی کتابوں میں بھی ہے. کیونکہ جب آپ نے اس کا توڑ کرنا ہے, میں پھر وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ میں نے یہ سرجری کرنی ہے تو اس کو یہ پتہ ہوگا نا کہ یہ کینسرس سیل کس وین میں ہے, کہاں سے میں نے کاٹنا ہے, کہاں سے کاٹ کے دوسری وین کا جو ہے وہ میں نے انٹرسیکشن لگا کے اس کو کرنا ہے اور وہ میں نے کینسر پورا باڈی سے نکال لینا ہے. جب تک ڈاکٹر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, پھر ڈاکٹر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کینسرس سیل بنتے کیسے ہیں, کس وجہ سے وہ بنتے ہیں, کون سے آرگن کے فیلئر کی وجہ سے کون سا کینسر ڈیولپ ہوتا ہے, تو ڈاکٹر علاج کیسے کرے گا. اس لیے یہ چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے خود سے پریکٹس کرنا ہے. سوچیں گے بھی تو مارے جائیں گے. صحیح, سوچیں گے بھی تو مارے جائیں گے, یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں اس طرف جس طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. یعنی جتنا میں نے یہ آدھا پونا گھنٹہ بات کی ہے یہ صرف سمجھے کہ تمہیدی تھی, اس کا ایک تھا. اب یہ جادو ہوتا کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے, اس کی بالکل تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہوں. جب میں نے جادو کی زمین میں پہلی پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ پہلی پوڈ کاسٹ جو کی تھی تو اس میں نے ذکر کیا تھا جنتر منتر اور تنتر, یہ 3 طرح. اب یہ 3 ڈائمینشنز کیا ہیں, وہی اللہ 66 6 اور 6 12 12 2 جمع 1 3, 3 طرح کے لوگ جنہوں نے مان لیا, جنہوں نے نہیں مانا اور جو تذبذب کا شکار ہو. اسی طرح جادو کی بھی 3, ہر جگہ ہر ڈائمینشن آپ کو 3 نظر آئے گی. جنتر منتر تنتر. تنتر سب سے زیادہ خطرناک ہے. جنتر وہ جو نان لیونگ تھنگس سے جادو ہوتا ہے, جس کو ہم اکثر دیکھتے ہیں, ماش, دال, نیمبو, کالے ماش پھینک دیے, انڈے وار کے پھینک دیے, مطلب یہ چیزیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہیں نان لیونگ تھنگس. پھر کچھ لیونگ تھنگس جیسے جس کو کہتے ہیں ہم جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے منتر. منتر سیپلیکیشنز. اب سیپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں, جیسے قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, روشنی کی کتاب ہے. اس کو نیگیٹو یوز کیا جاتا ہے, جیسے کہتے ہیں کہ الٹا قرآن پڑھنا. ٹھیک ہے, اب آپ اس کی انرجی اس کو سمجھیے. یعنی ایک موٹر ہے وہ 1 ہارس پاور سے چلتی ہے, 100 RPM کے گھومتی ہے اور 220 وولٹس پہ چلتی ہے. صرف سرکٹ آپ نے اس کا الٹانا ہے. 1 ہارس پاور بھی وہی ہے, 220 واٹ بھی وہی ہے, 100 RPM بھی وہی ہے, لیکن پہلے وہ کلاک وائز گھوم رہی تھی, اب وہ اینٹی کلاک وائز گھومے گی. یعنی قرآن پاک, اور میں نے آپ کو کہا تھا خانہ کعبہ کے طواف کو روکنے کی ضرورت کیا تھی. اب سنیے, جب آپ جو ہے وہ
ایک خاص لائٹ سے انرجی پیدا کرتے ہیں. یا جیسے آپ کا فرض کیا آپ کے پاس ایک جو ہے وہ بلور ہے, ٹھیک ہے, ہوا باہر پھینکتا ہے, اسی کو آپ سرکٹ الٹا دیں تو وہ ویکیوم کلینر بن جائے گا, ایسے وہ ہوا کو اندر کھینچے گا. 100 RPM بھی جو اس کے گھومتے ہیں وہ بھی وہی رہے گا, 220 بھی وہی رہے گا, سارا کچھ وہی رہے گا, لیکن وہ امپیکٹ الٹا کام ہو جائے الٹا گا. ہو جائے گا. اس لیے قرآن پاک کی وہ آیتیں جو بہت طاقتور ہیں, اس کو جب نیگیٹو یوز کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے اندر سے پازیٹیوٹی بڑھانے کی بجائے نیگیٹیوٹی کو بڑھا دیتی ہیں اتنی تیزی سے, فوراً جادو ہو جاتا ہے. ان کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے. پھر میں نے آپ کو کہا تھا چٹا گاؤں میں ایک وہ کنواں ہے جہاں کالے جادو کا ہے کچھ ایسے, مطلب ان کی سمجھ لیں کہ ان کا جو سینٹر ہے, جس طرح مسلمانوں کا سینٹر خانہ کعبہ ہے, اسی طرح کالے جادو کا ایک سینٹر ہے چٹا گاؤں میں, کہیں کسی گاؤں میں. وہاں کہتے ہیں کہ ایک باولی ہے, ایسا کنواں ہے کہ جس کی 30 سیڑھیاں ہیں, سیڑھیوں والا کنواں ہے, 30 سیڑھیاں اتر جائیں, 30 سیڑھیاں چڑھائیں, آپ جادوگر ہوں گے. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے, وہی اندھیرا. کہتے ہیں کہ مختلف مذاہب کی مختلف مذہبی کتابیں جس میں قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں وہاں ان سیڑھیوں پہ رکھے ہوئے ہیں, آپ ان کے اوپر پیر رکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. جب آپ پیر رکھتے ہیں آپ کے اندر کا نور ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر اندھیرا بڑھ جاتا ہے. کہا جاتا ہے یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے شیطانی ٹیمپلز میں ہوتی ہے. ٹیمپلز میں, لاہور میں بھی 1970 سے پہلے یہ کہیں مال روڈ کے اوپر ہوتا تھا, ہمارے بڑے بتاتے ہیں, ہم تو 1970 سے پہلے کبھی ہوتا تھا جادوگھر. پھر یہ اس کے بعد یہ ختم ہو گئی, ایلومیناٹیز کا ایک ہوتا تھا, لاہور میں بھی ہوتا تھا. میں تھوڑی سی ایک بات کروں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کرتے کیا. میں تھوڑی سی زیادہ لمبی نہیں کروں گا, لیکن ابھی اس کو میں تھوڑا سم اپ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پر جب یہ جادو کی پریکٹس ہوتی ہے نا تو سب سے خطرناک ہوتا ہے تنتر. منتر پڑھتے ہیں, ایپلیکیشنز پڑھتے ہیں, پھر یہ نان لیونگ تھنگس جو ہے لیمبو مرچیں وار کے فلاں کر کے, یہ سارا کچھ اس کا ہوتا ہے. اور پھر ہوتا ہے تنتر. تنتر انتہائی خطرناک ہے. لیونگ تھنگس, جانوروں سے, گوشت سے, یعنی الو ذبح کر کے, گدھے کے خون سے, مطلب وہ لیونگ تھنگ کے خون سے, اس سے یہ ہوتا ہے. اور ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہے انسان, سب سے خطرناک ہے انسان. وہ جو آپ کو میں نے اگوریز کا بتایا تھا, مین ایٹرز, وہ انسان کیوں کھاتے ہیں؟ قبر سے مردے نکال کے جو کھاتے ہیں وہ تو اب کیسز پاکستان میں بھی ہیں. بیٹا یہ ریسنٹ ہوا ہے, یہ میرا خیال ہے 2018 اور 19 کا ایک ریسنٹ کیس ہے. میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے خود اپنا نام نہیں بتایا تو میں بھی نہیں بتاؤں گا, لیکن میں ان کو جانتا ہوں. اچھے عالم ہیں, بہت اچھے عالم ہیں. اور ان کا ایک بیٹا ان کا مطلب ایک دن کا ہو کے فوت ہو گیا. یہ لاہور کی بات ہے اور جوہر ٹاؤن کا قبرستان ہے. یہ کیس بھی ہوا تھا, اخباروں میں بھی آیا تھا, پھر ایک دم سے بند ہو گئی تھی یہ خبر. یہ 18 یا 19 کی بات ہے. ان کا ایک بچہ جو ہے وہ ایک دن کا بچہ وہ فوت ہو جاتا ہے. جوہر ٹاؤن کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جاتا ہے. یہ میں کوئی کہانی کوئی بہت وہ تام جھام لگا کے نہیں بتا رہا ہوں, سیریسلی یہ ہے. آپ اس کو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں. تھی یہ یہاں پہ, یہ جو جتنے کرائم رپورٹرز ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. پھر چونکہ کچھ وجہ تھی وہ جو ہے وہ خبر گم کر دی گئی تاکہ لوگوں میں جو ہے نا وہ پینک نہ پھیلے. ان کا بیٹا فوت ہوتا ہے, وہ جوہر ٹاؤن کے قبرستان میں دفناتے ہیں. تو اگلے دن جب وہ اپنے بچے کی قبر پہ جاتے ہیں تو قبر خالی ہے, بچے کی لاش ہی نہیں ہے, قبر خالی ہے. وہ اب عالم ہے, ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. انہوں نے گورکھن کو پتہ کیا, یہ کیا, بہت پریشان تھے. ظاہر سی بات ہے, اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے, ایک دن کا بھی بچہ ہے تو بچہ ہی ہے نا. انہوں نے کیس کروایا, پتہ لگا گورکھن کو انہوں نے کیا. تو یہ مغل پورے کے کسی علاقے میں یا شالامار کے کسی علاقے میں کسی حصے میں وہ ایک بندہ انہوں نے اریسٹ کیا کہ جو کوئی عامل تھا اور وہ اس بچے کی لاش نکال کے لے گیا تھا گورکھن کی وجہ سے. اس بچے کی لاش بھی برآمد ہوئی, آنکھیں بھی نکالی ہوئی تھیں, باقی جسم بھی تھا, لیکن خیر اس کو لے جا کے بعد میں دفن کر دیا گیا. اور پھر جب عدالت میں یہ کیس گیا تو عدالت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے دفعہ کون سی لگے گی. یہ تھا ہی نہیں ہمارے پاس اس کا کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا ہوگی. تو پھر صرف وہ جو توہین لاش کا ایک چھوٹا سا وہ ہوتا ہے وہ دفعہ لگی, اور اس کے بعد اس کو 50,000 روپے کا کہ ₹1,00,000 کا جرمانہ ہوا, اور وہ بندہ جو ہے وہ باہر آ گیا. یہ لاہور کی سٹوری بتا رہا ہوں میں, کوئی وہ نہیں ہے. ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ کبھی ادھر چلے جائیں, یہ بلوچستان میں, سندھ میں, یا یہ جو ہمارا انٹیریئر جو ہے وہ پنجاب ہے, ادھر سرائکی بیلٹ جو ہمارے جو قبرستان ہے اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو کبھی کبھی
کچھ قبرستان ہیں جو آبادیوں کے اندر ہیں، وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن کچھ قبرستان آپ کو کچھ شہروں میں ایسے نظر آئیں گے جو جنگلوں میں ہیں، وہاں پہ بھی لوگ تو رہتے ہیں نا، تھوڑے گاؤں ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، لیکن وہاں پہ قبریں تو ہوتی ہیں نا. تو اکثر اگر آپ وہاں پہ کبھی سفر کرتے ہو ان جنگلوں میں چونکہ کوئی ٹریول کرتا رہتا ہوں، میرا سرائکی بیلٹ سے بھی تھوڑا تعلق ہے، تو اکثر کہیں جائے نا تو کہیں پرانی یا کسی قبر کے اوپر چھری گڑی ہوئی نظر آتی ہے، کہ تربت کے اوپر مزار ہے، کسی کی قبر ہے، اس کے اوپر چھری گاڑی ہوئی ہے. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. یہ کالا علم ہوتا ہے. ہمیں اپنے گھروں کی، اپنے بچوں کی، اپنے جو ہے نا وہ ان کی قبروں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، یہ لازمی ہے، اور آج کل یہ چلن ہے. ٹھیک ہے، ہمارے گاؤں میں بھی کہیں کچھ قبرستان گاؤں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور کچھ ہٹ کے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اگر کوئی تدفین ہو جائے نا تو وہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چھری گاڑ دیتے ہیں. اب اس لیے میں نے جو ایک بات کہی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایمان دین دینے کی ضرورت ہے. قبروں پر عمل اس لیے کہہ رہے تھے ہم ذات سے مدد لیتے ہیں. انسان کے اندر اسپرٹس ہیں نا، ٹھیک ہے. اب اگر انسان نوری ہے، سنیے، ایک بندہ ہے وہ دنیا میں، اس نے اللہ کی قربت میں کلمہ پڑھا، اس نے اللہ کے ساتھ جو ہے دین پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، یہ 100% کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے، اس کا کچھ نہیں کر سکتے. ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کس کردار کا ہے، وہ اگر دنیا سے گیا ہے تو اس کی قبر پہ ہم کر لیں گے. یعنی جو بندہ اللہ سے دور تھا، جو ہے وہ دنیا میں اس کی زندگی جو ہے وہ غلط طریقوں میں گزری، اب اگر وہ دنیا سے جائے گا نا تو یہ عذاب اس کا صرف دنیا میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، پھر یہ مخلوقیں اس کی، کیونکہ وہ نور سے نوری ہوا نہیں. تو یہ اپنی منفی طاقتوں سے اس کی روحوں کو جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اگر اللہ کے ساتھ انسان ہے، اسی لیے تو بار بار کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھیں، اللہ سے جڑیں، اللہ نور السماوات. وہ جو قبر میں روشنی ہے نا وہ آپ کو ہر چیز سے بچاتی ہے، اور صرف اس لیے حساب کتاب کے لیے نہیں، آپ کی دیگر چیزوں سے بھی. اور پھر خاص طور پہ 3 دن سے چھوٹا بچہ، 3 دن سے چھوٹا بچہ وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. لوگ ان کو وہ سب سے آسان ٹارگیٹ ہوتا ہے. اگر کسی کا کوئی بچہ دنیا سے چلا گیا اور 3 دن سے چھوٹا، اس لیے بچوں والے جو قبرستان علیحدہ بنائے جاتے ہیں تو ان کو اسی لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ گورگن کے قریب وہ ذرا، یہ ہمارے شہروں میں بھی یہ تھا، پرانے بزرگ بھی یہ کہتے ہوتے تھے کہ بچیاں دیاں قبراں جڑیاں نے علیحدہ بنایا کرو. صحیح، ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ لوگ جو ہے نا، یہ دنیا بہت ظالم ہو چکی ہے بیٹا. ہم آنکھیں بند کر کے بلی کی طرح، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. یہ ہے، اس سے ہم آنکھیں نہیں چڑا سکتے، یہ ہے ہمارے ارد گرد ہے. یہ جادو جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. پھر اگوریز مین ایٹرز جو ہیں، پھر لودھرا میں ایک بندہ پکڑا گیا تھا جو قبروں سے جو ہے مردے نکالتا تھا، اور خاص طور پہ وہ خواتین کی لاشیں نکالتا تھا. یہ کہا تھا شیطان ٹاسک دیتا ہے ان کو. اوبویسلی یہ شیطانی طاقتیں یہی تو کرواتی ہیں، کیونکہ آپ کے اندر میں وہ اچھائی. پھر یہ بات کی جاتی ہے اسرائیلیات میں ہے کہ جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان شروع ہوا تھا، وہ عورت کا کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جادو سیکھتی تھی، جس کے کنویں جو ہے نا، جس کے تندور میں سے یہ طوفان نکلنا شروع ہوا ہے. تو اسرائیلیات میں ایک کہانی ہے کہ وہ عورت جادو سیکھتی تھی. تو یہ جو شیطانی فرشتے یا شیطانی جنات جو اس کے پاس آتے تھے، انہوں نے اسے کہا کہ تو یہ نوح کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے تو یہ تجھے ہم سکھا سکتے ہیں. اس نے کہا میں نوح کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے جو ہے وہ بیزاری کا اظہار کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس نے جا کے، کوئی اسرائیلیات میں کہانی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوں، لیکن جو میں نے پڑھی ہے میں وہ بتا رہا ہوں. اسے کہا کہ جی نوح علیہ السلام کے ساتھ جا کے کوئی گستاخی کر، اس نے وہ بھی کر دی. اور آخری کام کیا کہا تھا؟ آخری کام جس رات یہ طوفان ہوا، اسے کہا تھا کہ یہ جہاں پہ تو روٹیاں لگاتی ہے نا، یہاں بیٹھ کے تو پیشاب کر. تو اسرائیلیات میں ہے کہ اس کے جسم سے کوئی سفید روشنی جو ہے وہ زمین میں چلی گئی، اور زمین سے کالی روشنی اس کے اندر آئی، اور جیسے ہی وہ کالی روشنی اس کے اندر آئی تو وہ اس کا تنور ابل پڑا، اور وہاں سے طوفان شروع ہوا. ٹھیک ہے، یہ جو منفی طاقتیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتی. جس پوائنٹ میں میں لانا چاہ رہا ہوں، جادو آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، خوبصورت لگتا ہے کہ جی ہم فوراً کر لیں گے، ہمارا یہ کام فٹافٹ ہو جائے گا، ہم تانگ آ گئے، ہم پڑھائی کرتے ہیں. او بھائی پڑھائی کرتے ہو تو اللہ پہ احسان کرتے ہو. ہم اتنا پڑھتے ہیں جی اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے، یہی تو نحوست ہے آپ کے اندر، یہی تو نحوست بنتی ہے. اللہ پر جو ایمان ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے کہا تھا کہ نا امیدی کفر تک لے جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، لاسٹ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو قرآن مجید ہے اس میں کیا ریمیڈی بھی یا بتائی گئی ہے یا وظائف بتائے گئے ہیں جادو سے جو ہے وہ بچنے کے لیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ قرآن پاک میں تمام صورتوں میں ذکر ہے. سورہ، میں نے ابھی سورہ فلق اور سورہ ناس کا ذکر کیا، سورہ بقرہ ہے. اس کے علاوہ
قرآن پاک میں بہت کچھ ہے. دیکھیں جادو کا ایک واحد، میں آپ کو میتھڈ مطلب مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اس کی فلسفی کیا ہے کہ اندھیرے کا علاج کیا ہے؟ روشنی. اپنے آپ کو اللہ کے نور سے مزین کر لیں، اپنے کردار میں دین اسلام لے آئیں، جادو ختم ہو جائے گا. 1000 سال کا اندھیرا بھی ہے، ایک چھوٹی سی کرن اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اندھیرا اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، روشنی کے نہ ہونے کی وجہ ہے نا. اپنے اندر روشنی پیدا کرنے. پڑھائی کیوں کی جاتی ہے؟ آپ بار بار پڑھیں گے، آپ کے اندر اللہ کا احساس پیدا ہوگا تو آپ کا اندر نوری ہونا شروع ہو جائے گا، وہ روشنی آپ کے اندر آئے گی، آپ کو راستہ مل جائے گا. سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ جو ہے وہ مزمل پڑھیں، سورہ العصر پڑھیں، سورہ جو ہے وہ واقعہ سے رزق کا معاملہ ہوتا ہے، جادو کا بھی اسے کہا جاتا ہے. معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس. یعنی قرآن پاک پورا تو حرف حرف شفا ہے. میں کس کس کا نام لوں؟ بالکل ٹھیک. حرف حرف شفا ہے، حرف حرف رحمت ہے، حرف حرف کرم ہے. الف لام میم سے شروع کریں والناس تک پڑھیں، ہو جائے گا ٹھیک. اصل چیز ہے احساس. آپ کروڑ بار، میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک مثال دی تھی، مثال سیدھی سیدھی ہے کہ آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، گلاس میں سامنے پانی پڑا ہوا ہے، آپ نے پانی پینا ہے تو پیاس بجھے گی. بالکل. آپ نے جیب سے تسبیح نکالی اور پانی کی تعریفیں شروع کر دی یا کسی کی بھی تعریف شروع کر دی، حق پانی یا پانی پڑھتے رہے، 10 کروڑ دفعہ بھی پڑھ لیا، پیاس بجھے گی، پانی تو پینا پڑے گا. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت لیں گے تو راستہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. پڑھتے رہیں. مطلب آپ طوطے کو، رات ہوتا ہے یا گرے پیرٹ ہے یا جو پیرٹ بھی ہے جو بولتا ہے کیکیٹو، اس کو آپ صورتیں یاد کرا دیں، وہ حافظ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر اس کا احساس ہی نہیں ہے. تو قرآن پاک میں یہی ہے نا کہ یہ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. آپ جو مرضی پڑھتے رہیں، احساس اللہ ہے. اللہ سے جڑنا آپ کی طاقت ہے، اللہ کی کنیکٹیوٹی آپ کی طاقت ہے. وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. جادو کا علاج اللہ سے جڑنا ہے. جادو کا علاج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری ہے. وہ ہے تو نہ جادو ہوگا. اور اگر ہو بھی گیا ہے کہیں انسان کے اندر، ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، کسی وقت انسان اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کسی وقت نہیں ہوتا. تو اس کا واحد علاج ہے اللہ کے ساتھ جڑنا، اپنے آپ کے اندر اللہ کا احساس پیدا کرنا، اپنے آپ کے اندر اطاعت رسول کا جذبہ پیدا کرنا، اپنے آپ کے اندر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری پیدا کرنا. جادو ہوگا بھی تو ختم ہو جائے گا. اس کو سمجھیں. پھر ایک اور چیز ہے، 5 منٹ کے لیے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جن چڑھ گیا نا تو جن اتاریں. رسالت مآب کی ایک حدیث ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا، جب سورہ جن کی آیات کا وجہ تسمیہ کا ذکر آتا ہے، کہ میرے پاس انڈیا سے، ہند سے جنات کا ایک گروہ آیا تھا، میں چاہتا تو ان کے اوپر تصرف کر سکتا تھا. میرے اللہ نے چونکہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی تو میں نے ان کے لیے چھوڑ دی. ٹھیک ہے. اب اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے آئیکن، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کی سب سے بڑی مقرب ترین ہستی، اللہ کی مطلب اللہ کا آئیکن، اللہ کا جو تعارف ہے وہ سرور انبیاء ہے نا. ایسے ہی ہے. اللہ کا تعارف تو رسالت مآب ہے. تو وہ اگر یہ نہیں کر رہے، ہم میں لگتے، ہم نے جن پکڑ لیے، سرکار نے نہیں کیا. تو پھر ایک بات سمجھیے، ایک اصول کی بات کرتا ہوں میں، ذرا عام سا آدمی ہوں، لوگوں کو یہ نا میری باتیں عجیب سی لگتی ہیں. حضرت رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے نا سادات. سادات کی تکریم کی وجہ کیا ہے؟ رسالت مآب کی اولاد ہونا، رسالت مآب کے بچے ہونا. پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، مولا حسن حسین اور ان کے جو ائمہ طاہرین ہیں ان کی اولاد ہونا. سادات کا پرائیڈ تو یہ ہے. ایسے ہی ہے. اسی طرح تو جو سادات کی وراثت ہے وہ بھی ان کی اولاد ہے. جب ہم آل رسول پہ درود پڑھتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو تمام سادات کو جاتا ہے نا. کیا جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، اللہ جانے، اس کا رسول جانے. لیکن جب آپ آل رسول کے اوپر درود پڑھتے ہیں تو جو بھی اولاد آل ہیں، کلیم کرتے یا نہیں کرتے اس کی بحث میں بھی نہیں جاتے، لیکن ہے نا ان کو مل جائے گا نا. اللہ تو اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا. اسی طرح اگر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تصرف دیا ہے تو ان کی اولاد آج بھی ہے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے موجود ہیں نا
کہ جو سورہ جن میں آیا تھا کہ انڈیا سے جو جنات کا گروہ تھا متحنفہ جس کا نام تھا، یا جس کی اولاد میں سے ظافر جن تھا جو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے کربلا میں آیا تھا، وہ اپنا لشکر لے کے متحنفہ آیا تھا، انڈیا کے جنات میں سے تھا نا. تو وہ کون تھا؟ ہم لوگ نا افسانہ سمجھتے ہیں فقیروں کی، اولیاء کی باتوں کو، کہتے ہیں جی بس وہ کہانی لکھ دی ہے. فقیر اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے. اگر اللہ کہتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ اور اس کے نور سے دیکھتا ہے، تو وہ جو ولی ہوتا ہے نا وہ اس نور کی بڑی ایٹ موسٹ لیول کی شکل ہوتا ہے. بابے گھر سے نہیں کچھ لاتے، نہ ان کے پاس ہوتا ہے، یہ اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے. ایک کہانی کوئی اور بتا رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو ایک بار کہا تھا کہ بلے شاہ اس دنیا کا سب سے بڑا فزسسٹ ہے. فزکس کی جتنی باتیں بلے شاہ میں ہیں اس کے کلام کو آپ پڑھیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. وہ بات اردو کی کرتے ہیں، پنجابی کی کرتے ہیں، لیکن کہانی بہت زبردست ہوتی ہے. ان کے سینٹیکس کو دیکھیں. میں تو بلے شاہ کو ایسے ہی پڑھتا ہوں. میں نے میاں محمد بخش سرکار کو پڑھا. میاں محمد بخش سرکار کی کہانی ہے سیف الملوک. اب لوگ کہتے ہیں کہانی ہے، میں بھی مانتا ہوں کہانی ہے، لیکن اس میں جو کردار ہے نا وہ بڑے پیور ہیں. بدیع الجمال کے باپ کا نام کیا ہے؟ شاہ پال. ٹھیک ہے، شاہ پال ہندی. شاہ پال ہندی ہی وہ شخص تھا جو رسول اللہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے گیا تھا انڈیا سے جنات کا گروہ. ٹھیک ہے، شاہ پال کا باپ تھا سلطان شاہ پال. عربی میں ان کے اور نام ہیں، انڈیا میں ان کے اور نام ہیں. چونکہ ایک ہی شخصیت کے کئی نام ہیں تو ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. ان میں سے ایک نام آتا ہے انڈیا میں سلطان شاہ رخ. سلطان شاہ رخ کون ہے؟ سلطان شاہ رخ بن سلیمان بن داؤد. اب ان کا عربی میں نام کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سلطان شاہ پال کا عربی میں نام ہے متحنفہ. متحنفہ کو انڈیا کے لوگ جو ہے نا وہ شاہ پال کے نام سے جانتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ جو سیف الملوک تھا اس کا باپ تھا صفوان بن عامر. یہ بنو عامر کے لوگ تھے، وہی لوگ تھے جو یہ قبیلہ بنی عامر کے بڑے تھے. وہ جب میں نے عرب کے قبیلوں کی بات کی تھی تو یہ ان کا ذکر ہے. یہ کریکٹر ٹھیک ہے، آگے ان کی کہانیوں میں افسانے ایڈ ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کریکٹرز ٹھیک ہے، بیسز ٹھیک ہوتی ہیں، آگے کہانیاں ایڈ ہوتی ہیں. فقیر نے اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے. یعنی وہ جیسے وارث شاہ کو کسی نے کہا تھا کہ واہ وارث مونج دی رسی چیرے پرولے ہیں. وہ مونج کی رسی میں انہوں نے ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہیرے پرولائے ہیں. تو ہیرے ہیں یہ، ان کو سمجھیں. اب میں پھر یہ کہانی صرف اس لیے سنوا رہا ہوں کہ سمجھیں. لوگوں نے بہت اعتراض کرنا ہے کہ جی یہ اپنی طرف سے مارے. مجھے اعتراض کوئی ہے اس میں کوئی ہے بھی نہیں ہے. میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا. مجھے یہ کہانی اسی طرح سمجھ آتی ہے. سلطان شاہ پال کا نام ہے متحنفہ. متحنفہ کا سپہ سالار تھا ظافر، جو کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے آیا تھا کربلا میں. اس کا لشکر بھی آیا تھا. اور یہ لوگ اگر مدد کرنے آئے تھے تو یہ خود سے آ گئے تھے یا اپنی مرضی سے آ گئے تھے یا اللہ نے بھیجا تھا؟ اللہ کی مرضی سے. ٹھیک ہے، اب پھر واپس چلیں. تو جو سلطان کبیر ہے اس وقت، سلطان شاہ کبیر، جو اس وقت جنات کا بادشاہ مانا جاتا ہے، وہ کس کی اولاد ہے؟ وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، صرف ان کی ذات کے لیے نہیں دی، پھر مختص کر دی. پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے مہر لگا دی کہ یہ فرشتے اور یہ جنات جو تھے یہ حضرت سلیمان کی بادشاہی میں تھے، میں نے ان کی تصرف میں ہی رہنے دیے، میں نے نکالا بھی نہیں ہے. تو اگر رسول اللہ نے چھوڑ دی ہے، ہم اب سمجھیں. اب میں جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ 1 منٹ کی بات کر کے پھر میں اس کو ختم کرتا ہوں. میں کون ہوتا ہوں جن اتارنے والا؟ بھائی دیکھو نا، میرا کوئی بندہ ہے، کوئی چائنا کا کوئی بندہ ہے، وہ یہاں آ کے دہشت گردی کرتا تو ہم چائنیز حکومت کو لیٹر لکھتے ہیں نا کہ جی آپ کا کوئی بندہ ہے وہ یہاں آ کے کر رہا ہے، اس کو ذرا پکڑے، تو وہ وہاں سے اس کو پکڑا لیتے ہیں. اسی اصول کو سمجھیں. جنات میں سے کوئی نیگیٹو مخلوقیں ہیں جو آپ کے اوپر بھاری ہو رہی ہیں، آپ نے خود جن کو ضرور توڑنا ہے. آپ رسول اللہ کے توسل سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے توسل سے ان کی اولاد کے جو جنات ہیں ان کو کہیں کہ جی آپ کے جن ہیں، ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ان کو منگوا لیں. وہ اپنی فوج بھیجیں گے، خود منگوا لیں گے. تو سیانے ضرور ہونا ہے. سمجھیں اس کو، یہ اصول کی بات ہے. تو میں اس طرح کا آدمی ہوں، میں اس کو خود سے میری ضرورت ہی نہیں ہے، میرا کام ہی نہیں ہے. بالکل. جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تو ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہم اتنے سیانے ہو گئے کہ ہم خود کر لیں. وہ ان کا کام ہے، ان کو تصرف اللہ نے دیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ انٹر ریشیل میرج، جب میں نے آپ کو کہا تھا جنات کی انسانوں سے شادی، تو سب سے پہلی اس کی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام. 100 سے زیادہ شادیاں ہیں، ان میں سے انہوں نے ایک اہل جن سے شادی کی تھی. اس میں سے جو اولاد تھی وہ جنات میں حکمران بنی. باقی جو دوسری اولاد تھی وہ انبیاء وہ
جن انسانوں میں سے تھی، وہ دوسرا ایک لائن بنی جو کہ آج یہ یہودی اور جس میں کوہنس کہتے ہیں، جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد ہیں، کوہنس. یہ کوہنس سے کہانت نکلی ہے کہ ان کا انٹرریشل تعلق ہے کہ ایک ان کا بھائی جنات میں تھا، ایک یہ انسانوں میں تھے، تو ان کی آپس میں ریلیشنز تھی، اس لیے یہ کہانت ہے. اس لیے یہ جب انہوں نے نیگیٹو یوز کیا تو ایلومیناٹیز کا بھی زندگی رہی نا، تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ کیوں جو ہے وہ اتنا طریقے سے شیطانی طاقتوں سے انٹریکٹ کر لیتے ہیں اور ہم کیوں نہیں کر پاتے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اولاد یہ ہے جو انسانوں میں ہے، ایک اولاد وہ ہے جو جنات میں. صحیح. تو ان کی آپس میں کزنز ہیں. اچھا، مطلب جینیٹکس ڈفرینس ہو سکتا ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں. اب یہ لوگوں کو نا یہ کہانی بڑی عجیب سی لگے گی، لیکن وہ یہ دونوں ہیں، اس لیے وہ زیادہ پاورفل ہے. ہم اس لیے زیادہ پاورفل ہیں کہ ہم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہم اگر صرف کلمے پہ پیرا دے لیں، صرف اپنے کلمے پہ پیرا دے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کر لیں، جن سے رسول اللہ نے محبت کی ان سے محبت کر لیں، جن سے دشمنی کی ان سے دشمنی کر لیں، ہم پوری دنیا پہ انتم العالون کیوں ہے کہ اگر تم ایمان والے ہوئے تو تم ساری دنیا کے اوپر قابض ہو جاؤ گے. ہم کیوں قابض نہیں ہو رہے؟ کہ ہم اپنی بیسس پہ کھڑے نہیں ہیں. بس اتنی سی بات ہے بیٹا، یہ ہے جادو کا علاج. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. آج کے پوڈ کاسٹ میں نا آپ نے جادو کی ہسٹری کیا ہے اور جادو کی کون کون سی ٹائپس ہے، جادو کن کن طریقوں سے کیا جاتا ہے اس دنیا میں، اور کیسے خود کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے قرآن و حدیث کے ریفرنس سے، آپ نے ہمیں بتایا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن و حدیث کے ریفرنس سے بلیک میجک کی ہسٹری پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.